اور یہ امتحان بہت بڑے بڑے حضرات کے اوپر بھی آئے. چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو اس وقت سید المحدثین کہلاتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے ایسی کتاب تالیف کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس کتاب کو اصل کتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ صحیح کتاب کا جو ہے درجہ دیا گیا. ایسی کتاب جن کو اللہ نے لکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور جن کی جو ہے وہ علمی شان ایسی ہے. ایک مرتبہ انہوں نے احادیث بیان کی تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس مجلس میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اے شیخ ذرا اپنے قدم آگے بڑھا دیجئے تاکہ میں آپ کے قدموں کو بوسہ دے کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں. امام مسلم رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت اور عظیم محدث جن کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے ترستے ہیں، اس شخصیت کے اوپر بھی عجیب و غریب امتحان آئے. چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخارا میں علمی خدمات پیش کر رہے تھے اور جو وقت کی حکومت تھی یا لوگ تھے ان کے ساتھ کچھ انبن ہوئی تو امام بخاری رحمت اللہ نے سوچا کہ مجھے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نیشا پور جانے کا ارادہ فرما لیا. نیشا پور ایک علمی شہر تھا، وہاں بھی بڑے بڑے محدثین تھے اور علم کی احترام کرنے والے، علم کا اکرام کرنے والے لوگ تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے سوچا میں نیشا پور چلا جاتا ہوں. چنانچہ وہ نیشا پور تشریف لے گئے. وہاں ایک بزرگ تھے امام زہلی رحمت اللہ علیہ، وہ بڑے فقیہ بھی تھے، بڑے محدث بھی تھے اور ان کا بڑا حلقہ درس تھا. انہوں نے اپنے تمام شاگردوں کو کہا کہ ایک بڑے محدث حافظ الحدیث آ رہے ہیں، لہذا تم تمام لوگ شہر سے باہر نکل کے ان کا استقبال کرو. کتابوں میں لکھا ہے کہ 4000 گھوڑوں پہ سوار ہو کر لوگ باہر نکلے. 4000 کاریں آپ سمجھیے کہ شہر سے باہر آئیں ان کا استقبال کرنے کے لیے، اور جو لوگ پیدل تھے یا اونٹوں پہ سوار تھے یا گدھے پہ سوار تھے وہ اس کے علاوہ تھے. اندازہ لگائیے کتنا بڑا مجمع ہوگا. اتنے بڑے مجمع نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد ان کو شہر میں لے کر آئے. شہر میں امام صاحب نے حدیث کا درس شروع کیا، لوگوں کا ملان شروع ہوا، آنے شروع ہوئے. اب ایسے حال میں جب لوگوں کا ملان بڑھتا جائے اور لوگ قریب ہوتے جائیں تو کچھ لوگ امتحان لینے والے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان کے لیے جو ہے کچھ اور جذبات رکھنے والے ہوتے ہیں. چنانچہ انہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے ایک عجیب و غریب سوال کر دیا. اس وقت مسئلہ خلق قرآن ایک بہت گرما گرم مسئلہ تھا. انہوں نے اس کے بارے میں کوئی ایسا سوال کیا کہ جس کے جواب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ القرآن غیر کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے. وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ، اور جو بندوں کے اعمال ہیں وہ مخلوق ہیں. یعنی ہم جو تلاوت کرتے ہیں نا ہمارا عمل مخلوق ہے. اور فرمایا وَالْإِمْتِحَانُ بِدْعَةٌ، اور امتحان لینا کسی کا یہ بدعت ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ جواب دے دیا. اب اس سے لوگوں نے علمی طور پہ غلط فہمی پیدا کر دی. جی انہوں نے کہا ہے کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا یہ مقصد نہیں تھا. اب انہوں نے اس میں سے کوئی معنی نکال کے اس کو اس طریقے سے پیش کر دیا کہ جی یہ عالم جو ہیں یہ تو قرآن کو مخلوق کہتے ہیں، لہذا ان کے خلاف لوگوں کے درمیان بات کرنی شروع کر دی. جب بات کرنی شروع کر دی تو لوگوں کے جذبات میں ان کے بارے میں کدورت آنی شروع ہو گئی. وہ لوگ جو شہر سے باہر نکل کے امام بخاری رحمۃ اللہ کا استقبال کرنے کے لیے گئے تھے وہ اتنے بدگمان ہو گئے، اتنے بدظن ہو گئے کہ وہ آنا بھی نہیں چاہتے تھے. اور جو علماء تھے انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی منع کر دیا. امام زہلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو منع کر دیا کہ تم ان کی مجلس میں مت جاؤ، یہ شخص جو ہے اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں. چنانچہ بہت سارے جو طلباء تھے وہ تو رک گئے
لیکن امام مسلم رحمت اللہ علیہ وہ قدر شناخت تھے، وہ مردم شناخت تھے، ان کو پتا تھا کہ امام بخاری کی کیا شان ہے۔ انہوں نے امام ظاہری رحمت اللہ علیہ سے جو احادیث قلم بند کی تھی انہوں نے واپس کر دی، اور یہ کہہ کر وہ امام بخاری کے پاس آ گئے۔ ایک اور بھی ان کے دوست تھے، وہ بھی امام بخاری کے پاس آ گئے، مگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود بھی تو بڑے عظیم خلق کے مالک تھے۔ انہوں نے دیکھا جب پورا شہر ان علماء کے ساتھ ہے اور میرے پاس صرف 2 بندے آئے ہیں، انہوں نے ان شاگردوں کو کہہ دیا کہ میرا مشورہ یہ ہے آپ بھی اپنے انہی استادوں کے پاس واپس چلے جاؤ، میں دھڑے بندی نہیں کرنا چاہتا، میں شہر کے لوگوں کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا، میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نفرت کے بیج نہیں بونا چاہتا، میں اکیلا ہوں تو کوئی بات نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ موجود ہے، آپ لوگ واپس انہی کے پاس چلے جاؤ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنے ان شاگردوں کو بھی واپس بھیج دیا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ نے سوچا اب اس شہر میں میرے رہنے کا کیا مطلب، جب شہر کا کوئی بندہ مجھ سے حدیث سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آپ ذرا غور کیجئے، بخاری شریف جنہوں نے لکھی، وہ بخاری شریف کے لکھنے والے رجال الحدیث میں سے جو سب سے بڑے محدث تھے، ان کے اوپر یہ کیفیت آئی کہ انہوں نے نیشاپور کو چھوڑ کر واپس بخارا آنے کا ارادہ کیا، اور وہ رات کی تاریکی میں اس حال میں نکلے کہ ان کے ساتھ کوئی بندہ بھی نہیں تھا، ان کو الوداع کرنے والا ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ سوچئے جب امام بخاری اس حال میں شہر سے نکل رہے ہوں گے ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہی شہر تھا، سارے لوگ امٹ پڑے تھے اور انہوں نے استقبال کیا تھا، اور آج غلط فہمی کی وجہ سے لوگوں کو اتنا بدگمان کر دیا گیا کہ میں اکیلا اس شہر کو رات کی تاریکی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ امام صاحب واپس بخارا شہر آ گئے اور وہاں آ کے آپ نے پھر علمی کام کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ امتحان بھی اپنے نقطے تک پہنچاتے ہیں۔ پھر امتحان آیا کہ گورنر خالد تھا بخارا کا، اس نے سوچا میں اپنے بچوں کو جو ہے علم جو ہے اس کے لیے بھیجتا ہوں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ سے بڑا ان کو کوئی استاد نظر نہ آیا، اس نے اپنے بچوں کو بھیجا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے گورنر کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ گورنر نے کہا کہ میرے بچوں کو آپ الگ پڑھائیں، عام بچوں کے ساتھ نہ پڑھائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرا درس تو سب کے لیے ہے، غریب آئیں گے یا امیر کے بچے آئیں گے، سب یہاں پر برابر ہے۔ لیکن گورنر کو اس بات پہ غصہ آیا کہ اس نے میرے بچوں کو الگ کیوں نہیں وقت دیا۔ اس نے ہیلا بہانہ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ کے متعلق ایک حکم نامہ جاری کر دیا، آپ بخارا شہر میں نہیں رہ سکتے، آپ کو یہاں سے نکل جانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر دوبارہ پریشان ہوئے کہ نیشاپور گیا تھا، واپس بخارا آنا پڑا، اب پھر شہر کے حاکم نے نکل جانے کا حکم دیا، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، جائیں تو کہاں جائیں، زمین تنگ ہو گئی تھی۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا کہ علمی شہر سمرقند ہے، بڑے علماء ہیں وہاں پر، میں وہاں چلا جاتا ہوں، علم کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمرقند چل پڑے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب سمرقند کے علماء کو پتہ چلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں تو ان کو بھی فیل ہوا کہ نیشاپور میں ایک غلط فہمی ہو گئی تھی، پورے شہر والے مخالف بن گئے تھے، اب یہ اتنا بڑا عالم ہمارے شہر میں آ جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ یہاں کوئی مسئلہ بن جائے۔ تو سمرقند کے علماء نے پیغام ہی بھیج دیا امام بخاری رحمۃ اللہ کے پاس کہ جناب آپ اگر ہمارے شہر میں نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب ذرا سوچئے، ایک بندہ اپنے شہر کو چھوڑ چکا ہے، دوسرے شہر کی طرف جا رہا ہے، راستے میں پیغام ملتا ہے آپ ہمارے شہر میں آ بھی نہیں سکتے۔ اس آدمی کے دل پر کیا کیفیت گزری ہوگی، نہ کہیں آگے کا راستہ ملتا تھا نہ پیچھے کا راستہ ملتا تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ الفاظ کہے کہ اے اللہ، اب میرے اوپر وہ حالت آ گئی ہے کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے۔ اے اللہ اقبضنی، اے اللہ اب آپ میری روح کو قبض کر لیجئے، مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی دعا قبول ہوئی۔ سمرقند سے 22 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ کی خالہ رہتی تھی۔
امام بخاری رحمۃ اللہ اس کے گھر میں چلے گئے، چھوٹا سا گاؤں تھا، اور باقی جو ایام تھے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر ادا کیے، وہاں پر گزارے، اور وہیں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو رمضان مبارک کے اندر جمعے کے بعد موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ کے ہاں یہ مقام تھا۔ ایک محدث کہتے ہیں میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ابو بکر عمر بھی، صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں یہاں کھڑے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں محمد اسماعیل جو ہے اس کی انتظار کر رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب جب دیکھا، اٹھا تو میں نے وہ تاریخ اور وقت لکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد اطلاع ملی یہ وہی وقت تھا جب امام بخاری کو موت آئی تھی، ان کی وفات ہوئی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کا اتنا اونچا مقام ہے، اور لوگوں کے ہاں یہ حال تھا کہ بخارا والوں نے نکل جانے کا حکم دیا اور سمرقند والوں نے نہ آنے کے لیے کہہ دیا۔ زمین فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی۔ یہ آزمائشیں ہیں، یہ امتحانات ہیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، مگر اللہ والوں کے لیے یہ امتحانات اور اونچا مقام ملنے کا سبب بنتے ہیں۔ تندیے باد مخالف نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرما